سید عون شرازی سچ نیوز سے میرا سوال سر یہ ہے کہ اس غریب قوم نے اپنے پیٹ کاٹ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اربوں روپے دیے اور اب 72 سے 96 گھنٹے ہو گئے اور چیف الیکشن کمشنر ابھی پردے میں ہے، وہ کھل کے سامنے نہیں آئے۔ انہیں یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے تھی، انہیں بتانا چاہیے تھا کیا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اور دوسرا، غالباً شاید آپ کی یہ آخری پریس کانفرنس ہو تو تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ کہ کس شخصیت نے کتنا عرصہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے والے۔ جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود عون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کو ہوسٹ سید عون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، یہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ نے میرا کوسٹن سنا۔ یہ کوسٹن آج میں نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے وزیر اعظم ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران کیا، جس کو تمام جو ہے پرائیویٹ میڈیا اور سرکاری ٹی وی نے براہ راست نشر کیا۔ اس کوسٹن کے جواب میں انہوں نے کیا کہا، کیسے وہ ذاتیات پہ اتر آئے اور کس طرح پہلے وہ غصہ ہوئے۔ کوسٹن جب ختم ہوا تو اس کے بعد ان کے چہرے کے تاثرات کیا تھے، اور پھر یہ پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد انہوں نے کیا گفتگو کی، ان کا کیا کہنا تھا، اور کیوں انہوں نے کہا کہ پھر میں کالے کروں گا تو آپ نہیں اٹھائیں گے، اور کس نے کہا کہ آپ کے پاس تو آپ کا موبائل بھی اب نہیں ہوتا، وہ بھی آپ سے لے لیا گیا ہے۔ بڑی مزیدار قسم کی تفصیل ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا آگے جا کے۔ تو ذرا چلتے ہیں اس کوسٹن کی طرف۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ آج جناب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے لمبے عرصے تک نگران وزیر اعظم رہنے والی شخصیت ہے، ان کا دل کیا کہ جناب کیوں نہ صحافیوں کو بلایا جائے اور ان کو کچھ دل کی باتیں سنائی جائیں اور ساتھ الیکشن کے بارے میں بتایا جائے۔ شاید کسی نے انہیں کہا بھی ہو کہ تھوڑا جا الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ بول دیں، تو فدوی کو بھی کہا گیا کہ جناب آپ نے آنا ہے۔ میسج آ گیا وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے کہ جی آپ نے پریس کانفرنس اٹینڈ کرنے آنا ہے، تو ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی، مہربانی، تو سب بلایا، ہم چلتے ہیں۔ ہم بھی وہاں پہ پہنچ کے صورتحال کچھ اس طرح سے تھی کہ دو فرنٹ جو روز تھی وہ ریزرو تھی، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ میڈیا کو بیٹھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ پہلے جو وزیر اعظم ہاؤس کا آڈیٹوریم تھا، لاسٹ پریس کانفرنس جو میں نے انوار الحق کاکڑ کی اٹینڈ کی تھی، اس میں اور اس میں فرق ہے، پورا رینوویٹ کر دیا گیا وہ جو ہے وزیر اعظم ہاؤس کا آڈیٹوریم۔ یہ آئی ایس پی آر کا جس طرح آڈیٹوریم ہے، اسی طرح چیئرز بنائی گئی۔ تو جناب عالی ہوا یہ کہ پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے جو دوسری رو ریزرو تھی، وہاں پہ پی آئی ڈی والوں کی جانب سے فارن صحافی بھی موجود تھے۔ فارن صحافیوں کو کہا آپ ادھر آ کے بیٹھیں، لوکل صحافی پیچھے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ نے اس طرح کرنا تھا تو فارن صحافیوں کو ایک پریس کانفرنس کر لیتے اور ایک لوکل کی کر لیتے۔ خیر وہ سلسلہ پورا ہو گیا، انوار الحق کاکڑ صاحب آ گئے، وہ جناب بیٹھ گئے۔ تقریباً 12 سے 14 فارن صحافی تھے اور 85 کے قریب جو ہے وہ لوکل صحافی تھے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ تیسرا حصہ جو تھے یا چوتھا حصہ جا کے فارن صحافی تھے۔ تو وہ پریس کانفرنس کا آغاز ہوا، سوال جواب کا سیشن شروع ہوا۔ انوار الحق کاکڑ صاحب نے جناب تعریفیں کے پل باندھے کہ جی الیکشن بڑا زبردست ہو گیا، اداروں نے بڑا کام کیا، چھوٹی موٹی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، اس میں جو ہے ریگنگ وغیرہ کے الزام لگتے رہتے ہیں۔ 2018 کا کمپیریزن انہوں نے کیا، 13 کا کمپیریزن کیا، انڈونیشیا کو انہوں نے بتایا کہ کتنے عرصے بعد جو ہے وہ رزلٹ آیا، پھر اسی طرح ایک اور ملک انہوں نے کہا کہ 1 ماہ بعد رزلٹ آیا، ہمارا کتنے دنوں بعد آیا، انہوں نے کہا جی 36 گھنٹے بعد آیا، اور وہ ساری کہانی جو ہے وہ بیان کرتے جا رہے تھے۔ اس دوران میڈیا کے ساتھ ان کی تھوڑی سی آپ یہ کہیں کہ ایک جس طرح جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ پھر انہوں نے کہا جی بحث مباحثے کے لیے میں نہیں بیٹھا، میں یا آپ کو جواب دینے کے لیے ہوں، آپ سوال کریں، آگے سے بات نہ کریں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں۔ پھر تاریخ میں کس طرح یاد رکھے جائیں گے، یہ وہ سوال تھا جس پہ تھوڑا سا وہ سیکھ پا ہوئے۔ لیکن میں ڈائریکٹلی طور پہ اپنے سوال کی جانب آؤں گا، باقی ڈیٹیل آپ کو بعد میں دیتا ہوں۔ میں نے کیا سوال کیا جو آپ نے سنا، اور پھر آپ نے جواب نہیں سنا، انہوں نے جواب کیا دیا، وہ جواب بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کلام شاعر بزبان شاعر، میں نے کیا سوال پوچھا، میرا کلام میرے زبان سے اور بزبان شاعر کاکڑ صاحب نے کیا کہا۔ کاکڑ صاحب کے چہرے کے تاثرات آپ نے دیکھنا ہے، ایک دم رنگ کیسے اڑا۔ میں نے کیا ایسا پوچھ لیا کہ کاکڑ صاحب جناب میری ذاتیات پہ اتر آئے، اور انہوں نے مجھے کیا کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو صافی ہی نہیں ہیں۔ واہ ماشاءاللہ، اب کاکڑ صاحب سرٹیفکیٹ دیں گے کہ کون صافی ہے کون نہیں۔ ذرا میرا دل ہے کہ کلام شاعر بزبان شاعر، یہ آپ پورا سوال اور جواب سنیں تاکہ جب آگے میں بات کروں تو آپ کو تھوڑا سا کلیئر ہو کہ اگر آپ نے لائیو نہیں بھی سنا، تمام پرائیویٹ ٹی وی چینل، سرکاری ٹی وی چینل پہ چلا ہے، اگر آپ نے لائیو نہیں بھی سنا تو ذرا آپ یہ سن لیں، پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ تو ذرا چلائیے پروڈیوسر صاحب، کاکڑ صاحب کے چہرے کے ہوائیاں کیسے اڑی، ذرا دکھائے تو صحیح ناظرین۔ سر سید عون شرازی سچ نیوز سے
میرا سوال سر یہ ہے کہ اس غریب قوم نے اپنے پیٹ کاٹ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اربوں روپے دیے اور اب 72 سے 96 گھنٹے ہو گئے اور چیف الیکشن کمشنر ابھی پردے میں ہے، وہ کھل کے سامنے نہیں آئے۔ انہیں یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے تھی، انہیں بتانا چاہیے تھا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اور دوسرا، غالباً شاید آپ کی یہ آخری پریس کانفرنس ہو تو تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ کہ کس شخصیت نے کتنا عرصہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے والے ہیں؟ اچھا، میں مایوس ہو رہا ہوں آپ کو موقع دے کے۔ ایک تو انشاءاللہ اللہ مجھے زندگی دے تو یہ میری آخری پریس کانفرنس نہیں ہوگی، یہ یاد رکھنا۔ تو آپ نے یہ پورا جملہ نہیں کہا، تو پورا جملہ کہنا، اردو تک درست نہ ہو تو پھر جرنلزم میں تھوڑا سا سروائیو کرنا مسئلہ ہوگا۔ پورے جملے کی ادائیگی ہوگی تو اسی کے اس میں کانوٹیشن میں بات سمجھ آئے گی نا۔ میں ڈر گیا کہ کیونکہ خدا نخواستہ مجھے بھی کینسر ہو گیا ہے، کیا ہو گیا کہ میری آخری پریس کانفرنس ہو۔ نہیں، میں کیوں غصہ کر رہا ہوں، میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو کہ شاید مشکل کام ہے، کہ آخری پریس کانفرنس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب آپ کو مزید زندگی میں موقع نہیں ملنے والا۔ اگر آپ تو اب کہہ رہے ہیں نا میرے بھائی، اس وقت آپ نے نہیں کہا نا، یہی میرا نقطہ اعتراض ہے۔ چلو پھر جانے دیتے، اس کا جواب بھی نہیں دیتے کسی اور کو۔ جی آپ بتائیں۔ اچھا جی، تو آپ نے سن لیا میرا سوال اور کاکڑ صاحب کا جواب۔ میں نے یہ کہا کہ عوام نے پیٹ کاٹ کے پیسے دیے، جناب عالیہ تک ٹھیک تھا، یہ انہیں ایشو نہیں تھا، اگلے حصے سے انہیں ایشو ہوا نا۔ اور چیف الیکشن کمشنر کہاں پردہ کر کے بیٹھے ہیں، وہ پردے سے باہر کیوں نہیں آ رہے، وہ آ کے عوام کو اعتماد ملے۔ کہاں ان کا آئینی طور پہ دیکھیں اربوں روپے ان کو ملے، یہاں پہ تعلیم کے جتنا بجٹ ہوتا ہے اتنی تو جناب الیکشن پہ خرچہ کر دیا۔ اور باقی کیا کیا سٹوریاں ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے، کس کو 1.5 کروڑ ملا وکیل کو الیکشن کمیشن سے، اس میں نہیں جانا، 2.5 کروڑ سوری، اس میں میں نہیں جانا چاہتا، میں ابھی اسی تک اپنے آپ کو کنفائن رکھوں گا، اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے۔ تو وہ انہیں سامنے آنا چاہیے۔ پھر میں نے کہا کہ لائٹ اینڈ نوٹ پہ آپ کی آخری پریس کانفرنس ہے۔ اب انہیں بھی پتا تھا، مجھے بھی پتا ہے، سننے والوں کو بھی پتا ہے، آپ نے بھی سمجھ لیا کہ آخری پریس کانفرنس سے مراد یہ ہے کہ بطور وزیر اعظم آپ کی آخری پریس کانفرنس ہے۔ کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں فیس ویلیو پہ دی جاتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کامن سینس میں ہوتی ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ کامن سینس وچ از ناٹ کامن۔ اب میں نے تو کامن سینس میں کہہ دیا نا کہ آپ کی آخری پریس کانفرنس ہے۔ تو جب میں نے کہا کہ آپ کی آخری پریس کانفرنس ہے، آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں اور کتنا عرصہ پہلے کہا تھا۔ اب یہ جب میں نے سوال پوچھا تو اس کے بعد سناٹا، چپ۔ ہم نے دیکھا ویڈیو، آپ اسی لیے میں نے ویڈیو لگائی تاکہ آپ دیکھ لیں، سناٹا، چپ، خاموشی۔ اور اس کے بعد پھر کاکڑ صاحب بولے اور انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ میں مایوس ہوا ہوں آپ کو مائک دے کے، یہ سوال دے کر۔ اب یہ ایک صحافی کے لیے کہنا مور ہوتی ہے کہ اس کے سوال سے اگر سب سے بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوگا حکمران خوش نہیں ہے اور وہ ناراض ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں مایوس ہوا ہوں، اس کی طبع جو نازک ہے اس کو گرا گزرا ہے کوسٹن، تو اس کا مطلب ہے کہ صحافی صحافت کر رہا ہے۔ اور تو انہوں نے کہا کہ پھر میری جواب نہیں تھا نا ان کے پاس، کیسے بتاتے کہ فلاں بندے نے مجھے لاہور بلایا تھا، فلاں بندے نے مجھے کہا تھا کہ تم تیار ہو جاؤ 3 ماہ پہلے یا 6 ماہ پہلے، وہ بتاتے نا۔ پھر کاکڑ صاحب اتنے سچیار بنتے ہیں، کہتے ہیں میں سارا کوئی سچ بولتا ہوں تو بتا دیتے۔ خیر وہ پھر میری ذاتیات پہ اتر آیا، آپ نے سنا انہوں نے کہا جی کہ آپ نے تو میری آخری پریس کانفرنس کروا دی۔ اور میں نے کہا جناب میں نے یہ کہا کہ بطور وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم، یہی مطلب ہے نا۔ اب آپ کامن سینس نہ سمجھیں تو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا جی آپ کو پورے جملے کی ادائیگی کرنی چاہیے تھی، آپ کی اردو تک درست نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اردو کے ٹیچر بن گئے، فوری غالب بن گئے، فوری جناب فیض بن گئے، وہ اردو کی املا شکر ہے۔ میں نے کہا کہ وہ بلا کے یہ نہ کہ ادھر املا لکھو، میں دیکھتا ہوں تمہاری اردو کی املا ٹھیک ہے کہ نہیں، فوری طور پہ وہ جناب اردو کی املا کی طرف، تمہاری اردو درست نہیں ہے، تم کیسے صحافی بن سکو گے؟ اچھا کاکڑ صاحب، میں کسی گملے میں نہیں صحافت سیکھی جس طرح آپ نے گملے میں بیٹھ کے سیاست سیکھی ہے، اور آپ کو وہاں سے کون یہاں پہ لے کے آیا، اور آپ کا لیول کیا تھا، اور آپ
پریزیڈنٹ گیلانی کی کیا مطلب چھوڑے نا یار. اب کاکڑ صاحب آپ ابھی تک ہمارے نگران وزیر اعظم ہے لیکن آپ ذاتیات پہ اترے ہیں تو پرسنل ایکسپلینیشن میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ کاکڑ صاحب آپ کا کیا حساب کتاب تھا اور کیسے آپ ترلے کرتے تھے ٹی ویوں پہ آنے کے لیے. بہرحال میں پرسنلی نہیں چاہتا. اچھا پھر انہوں نے کیا کہا کہ میں نے کہا کہ میں تو یہ کہتے ہیں میں نے سمجھا تھا کہ مجھے کینسر ہو گیا, یہ میری آخری پریس کانفرنس ہے. میں نے کہا کاکڑ صاحب آپ نے آواز بھی سنی ہوگی. میں کہا سرکار غصہ کیوں کر رہے ہیں, غصہ نہ کریں. تو وہ کہتے ہیں نہیں میں غصہ نہیں کر رہا, آخری کا مطلب یہی ہوتا ہے, یہی میرا نقطہ ہے. میں نے کہا اگین میں نے کہا کہ نگران وزیر اعظم بطور نگران وزیر اعظم کا یہی میرا نقطہ اعتراض ہے, یہ آپ اعتراض سمجھیں گے نہیں. اور پھر انہوں نے در حقیقت جس سوال سے وہ بھاگ رہے تھے اس سوال سے وہ بھاگ گئے اور اس سوال کا جواب دینے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ کس ڈاکٹرائن نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو لایا جا رہا ہے اور کس کی لڑائی میں لایا جا رہا ہے, کون کس کے قریب تھا اور پھر کیا کہانی تھی. موصوف تو کسی وقت سب سے بڑے اپنے لیے وہ کیا کامیابی سمجھتے تھے کہ انہیں چیئرمین سینٹ بنا دیا جائے. اب پھر آج ویسے ان سے سوال ہوا ہے کہ آپ چیئرمین سینٹ کی لائن میں لگے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا جی میرے بارے میں مت پوچھے. چلے بہرحال یہ آپ نے دیکھ لیا, یہ کرسی اس لیول پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی لیول چیک کر لیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں جب اس کرسی سے اتر جاؤں گا تو آپ لوگ میرا فون نہیں اٹینڈ کریں گے. پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ 2-4 اور بھی باتیں کی اور انہوں نے کہا جی یہ کچھ چیزیں میرے پاس جو ہیں, جو راز ہیں یا جو چیزیں یہ میں جب ریٹائر ہو جاؤں گا یعنی سے چلا جاؤں گا تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو بہرحال پھر انہوں نے جناب علی عمران خان کے بھی لتے لیے. پھر انہوں نے امریکہ کو بھی دھمکیاں دی. انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ اپنے کام سے کام رکھے, برطانیہ اپنے کام سے کام رکھے, یورپی یونین اپنے کام سے کام رکھے. ایبسلیوٹلی ناٹ کو انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت کہتے تھے ایبسلیوٹلی ناٹ, اور اب امریکہ برطانیہ اگر پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے کوئی بیان دیتے ہیں تو وہ اس کی بڑی اچھل کے کود کے اس کی تعریفیں کرتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی آنے والا وقت مشکل ہے, IMF کے ساتھ نئی حکومت ڈیل کرے گی. نئی حکومت کو کوشش یہ تھی, پھر انہوں نے کہ بہتر جو ہے وہ الیکشن کروا کے جائیں. پھر انہوں نے وہ سارا جو انہوں نے الیکشن کروایا اس کے حوالے سے بتایا کہ جی الیکشن میں کیوں وہ بند رکھی گئی, سروس نیٹ تو چل رہا تھا, موبائل سروس بند تھی. یہ ساری کہانی جو انہوں نے بتائی. لیکن در حقیقت یہی تھا کہ انہوں نے میڈیا کو مورد الزام ٹھہرایا اور پھر میرے سوال پہ بجائے یہ کہ وہ بتاتے قوم کو, آخر دستے ہو نا پھر بھی قوم نو تو پتہ ہی ہے نا کہ تھانوں کون لے کے آیا, بجائے یہ کہ آپ اسٹیٹس مین کا مظاہرہ کرتے, آپ بتاتے ہیں. آپ الٹا ایک وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی اردو درست نہیں ہے. ہائے میں مطلب نا کوئی حیران ہوا. خیر کہ اتنی کامن سینس بھی نہیں ہے کہ ایک شخص کو جب میں آخری پریس کانفرنس کہہ رہا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے. بہرحال یہ تھی جی آج انوار اللہ کاکڑ صاحب کی پریس کانفرنس, اور یہ جناب انہوں نے آج جواب دیے ہیں, اور جو بھی ان سے مشکل سوال پوچھا گیا اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. یہ بھی ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ اس کے بعد کیا سیاست کریں گے. یہ بھی نہیں تھا کہ ان کو لے کے کون آیا ہے, کیونکہ ایسے سوالوں کے جواب جب دیے جاتے ہیں تو پھر آئندہ کے لیے CV پہ کراس ہو جاتا ہے, اور انوار اللہ کاکڑ اپنی CV پہ کراس لگوانا نہیں چاہتے. اب تک کے لیے اتنی. اپنے ہوسٹ راون شیرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے